السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 58۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ 159 میں ہے، تو ان میں سے کوئی ان پر ایمان لایا اور کسی نے ان سے منہ پھیرا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور نصرت اور غلبہ و عزت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو پھر اگر اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کیا تو اس سے کیوں جلتے ہو اور کیوں حسد کرتے ہو؟ 160 میں ہے، اور اگر کسی نے ان سے منہ پھیرا تو دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ سے۔ 162 میں ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی یعنی جل جائیں گی تو ان کے بدلے ہم نئی کھالیں بدل دیں گے کہ چکھیں عذاب کا مزہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے عنقریب ہم ان کو باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں بھی ہوں گی۔ 163 میں ہے، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، یعنی سایہ جنت جس کی راحت و آسائش اور سعی و فہم محاطہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ 164 اس آیت میں امانت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اصحاب امانات اور احکام کو امانتیں دیانتداری کے ساتھ حقدار کو ادا کرنے اور فیصلوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرائض بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں اور ان کی ادا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ 166 میں ہے کہ فریقین میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی کسی ایک کے ساتھ رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم یعنی جس نے فیصلہ کرنا ہو اسے چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1 اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دیا ویسے دوسرے کو بھی دے۔ نمبر 2 نشست دونوں کو ایک جیسی دو، یہ نہیں کہ امیر کو اعلیٰ قسم کی کرسی ہو اور غریب کو نیچے بٹھا دیا جائے۔ نمبر 3 دونوں کی طرف برابر متوجہ ہو، یعنی ایک کی بات اگر تسلی سے سنی تو دوسرے کی بھی اتنے ہی دھیان سے سننی جائے۔ نمبر 4 کلام سننے یعنی بات سننے میں دونوں کے ساتھ ایک جیسا لب و لہجہ رکھا جائے، یعنی یہ نہیں کہ کمزور کی طرف سخت نظروں سے متوجہ ہوا اور امیر یا اعلیٰ نسب پر فائز کے ساتھ لہجہ نرم کر لیا۔ نمبر 5 فیصلہ دینے میں حق کی رعایت ہونی چاہیے، یعنی جو حق پر ہے اسی کو حق ملنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے حق کے ساتھ انصاف کیا اسے قرب الہی میں نوری منبر عطا ہوں گے۔ شان نزول بعض مفسرین نے اس کے نزول کا واقعہ پیش کیا کہ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن طلحہ خادم کعبہ سے کعبہ معظمہ کی کلید یعنی کہ چابی لے لی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے وہ کلید انہیں واپس دے دی اور فرمایا کہ اب یہ کلید ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے گی۔ اس پر عثمان بن طلحہ حجی ایمان لے آئے۔ اگرچہ یہ واقعہ تھوڑے تھوڑے تغیرات کے ساتھ بہت سے محدثین نے ذکر کیا ہے، مگر احادیث پر نظر کرنے سے یہ قابل وثوق معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ابن عبداللہ اور ابن مندہ اور ابن اسیر کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن طلحہ 8 ہجری کو مدینہ طیبہ حاضر ہو کر اسلام بمشرف ہو چکے تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے روز کلید یعنی کہ چابی خود اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے پیش کی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ 169 اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ احکام 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو قرآن کریم سے ثابت ہو، دوسرا جو قرآن و حدیث کی طرف سے بطریق قیاس رجوع کرنے سے۔ اولیاء الامر میں امام، امیر، بادشاہ یعنی حاکم وقت، قاضی سب داخل ہیں۔ خلافت کاملہ تو زمانہ رسالت کے بعد 30 سال ہی رہی، مگر خلافت ناقصہ خلیفہ عباسیہ میں بھی تھی، اور اب تو امامت بھی نہیں پائی جاتی کیونکہ امام کے لیے قریش سے ہونا شرط ہے، اور یہ بات اکثر مقامات میں مدعوم ہے، لیکن سلطنت اور امارات باقی ہیں چونکہ سلطان امیر بھی اور الامر میں ہیں، اس لیے ہم پر ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔